علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنم 17 مارچ 613 رجب 24 ہجری پورو مسلمانوں کے تیرتھ استھل کعبہ کے اندر ہوا تھا۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور ان کا چرچت نام حضرت علی ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 656 سے 661 تک راشدون خلافت کے چوتھے خلیفہ کے روپ میں شاسن کیا اور شیعہ اسلام کے انوسار وہ 632 سے 661 تک پہلے امام تھے۔ علی کو نہ کیول ایک یودھا اور نیتا کے روپ میں سمانت کیا جاتا ہے بلکہ ایک لیکھک اور دھارمک پرادھیکرن کے روپ میں دھرم شاستر سے سلیک اور انک وگیان سے وشیوں کی ایک وسترت شنکھلا، قانون اور رہسیواد سے عربی ویاکرن اور راجنیتی سے علی دوارا پہلی بار مانا جاتا ہے۔ شیعہ اور صوفی دوارا ورنت ایک حدیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ میں گیان کا شہر ہوں اور علی اس کا دوار ہے۔ حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے پیدا ہوئے امام علی مکہ کے کعبہ میں پہلے ویکتی تھے۔ امام علی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروعاتی عمر سے ہی سرنکشت کیا اور مسلم سمدائے دوارا لڑی لگ بھگ سبھی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ مدینہ میں جانے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے وواہ کیا۔ علی کے شاسن کال میں گرہ یدھ ہوئے اور 661 میں کوفہ کی جامع مسجد میں پرارتھنا کے لیے جاتے سمے خارجی ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا اور ان کی ہتیا کر دی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ رمضان کی 19ویں رات حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ آپ نے نمک اور روٹی سے افطار کیا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد گھر کے آنگن میں آئے اور آکاش کی اور سر اٹھا کر ستاروں کو دیکھا اور کہا، خدا کی قسم مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا اور نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا کہ جس رات کا وعدہ تھا وہی آج کی رات ہے۔ اس رات بھی آپ ہمیشہ کی طرح نماز اور مناجات میں سحر تک ویست رہے۔ ابھی صبح کی سویدی دکھائی نہیں دی تھی کہ مسجد کے لیے روانہ ہوئے تو دروازے کی زنجیر کمر سے لپٹ گئی۔ مرغابیوں نے آپ کو گھیر لیا، مانو وہ بے زبانی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مولا آج گھر سے باہر نہ جائیں۔ علی مسکرائے اور چلے گئے۔ مسجد کے چراغ بجھے ہوئے تھے۔ جو لوگ مسجد میں سو رہے تھے آپ نے انہیں جگایا اور پھر مسجد کی چھت پر جا کر اذان دی۔ پھر مسجد میں آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمان اذان کی آواز سن کر مسجد میں آ گئے تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ امام پہلی رکعت کے حمد و سوروں کو پڑھ کر ابھی رکوع میں گئے تھے کہ ابن ملجم آپ کے پیچھے آ گیا اور جب امام نے سجدے میں سر رکھا اور سجدے کا ذکر زبان پر جاری کیا تو اس نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ایسی ضربت لگائی کہ آپ کے ماتھے تک درار پڑ گئی اور آپ محراب عبادت میں خون میں ڈوب گئے۔ اس سمے آپ نے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ لوگ امام کو گھر لے آئے اور ابن ملجم کو پکڑ کر قید کر دیا۔ حضرت علی کے لیے طبیب کو بلایا گیا۔ وید نے گھاؤ کو دیکھ کر کہا، ایسا گھاؤ ہے کہ امام کا بچنا مشکل ہے۔ یہ سن کر چاہنے والے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام 2 دن تک اسی درد میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کی وہ آخری رات تھی کہ جب امام علی نے اپنے فرزند امام حسن اور امام حسین کو اپنے نزدیک بلایا اور کچھ وصیتیں کی۔ بیٹا، ہمیشہ تقوی الہی اختیار کرتے رہنا۔ خبردار، دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہیں لگانا۔ دنیا کی کسی چیز سے محروم رہ جانے پر افسوس مت کرنا۔ ہمیشہ حق بات کہنا، حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا۔ دیکھو
ظالم کے دشمن رہنا اور پیڑتوں کے ساتھ رہنا۔ سبھی لوگ اپنے درمیان تعلقات کو سدھار کر رکھیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تعلق بنا کر رکھنا عام نماز و روزے سے بھی بہتر ہے۔ مہابلی امام علی علیہ السلام کی پوتر اپدیش۔ سبھیتا اور ادب کے دوارا اپنی عزتوں کی رکھا کرو اور علم پراپت کر کے اپنے دھرم کی رکھا کرو۔ کرودھ منشیہ کی بدھی کو برباد کرتا ہے اور سیدھے راستے سے بہکا دیتا ہے۔ منشیہ کی اگیانتا کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور منزلت کو نہ پہچان سکے۔ اپنے بچوں کو اپنے سمے کے لحاظ سے شکشا اور پرشکشن نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے یگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے سمے کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی بھوشیہ کو دیکھ کر انہیں شکشا اور پرشکشن دو۔ خدا کو ہمیشہ اپنا درشک جانو۔ کوشش کرو کہ اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ جاؤ۔ با عمل علماء اور بدھ جیویوں سے میل جھول رکھو۔ کمزور کے مددگار رہو۔ دیالو بنو۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے والے بنو۔ مال دنیا سے محبت تمام خطاؤں کا سروت ہے۔ جب دنیا سے جاؤ تو سکرمی رہو۔